میم بشرا بیوی کے ساتھ آپ زیادہ دیر تک رہتی بھی ہیں، ان کے قریبی بھی ہے. خاور منیکا کے انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا کل جو شاذیب خانزادہ کو؟ میں صرف ایک ہی بات کروں گی کہ دشمن جو ہے وہ بہت ہی کم ظرف اور بزدل ہے، اور جو قوم کی ماؤں بیٹیوں کی کردار کشی پہ آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کو شکست فاش ہو چکی ہے. وہ بس صرف پاگل بیل کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہے. اچھا ہے معافی مانگ لے، خان صاحب درویش آدمی ہی ہے، معاف کر لیں گے. لیکن پاکستان کی سیاست کے بعد اب یہ پاکستان کی صحافت کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس کا بیڑا غرق کریں گے، اور کل انہوں نے پاکستان کی صحافت کا جنازہ پڑھا لیا ہے. میم خان صاحب نے آپ کو کس مشن پہ بھیجا تھا کے پی میں؟ جی خان صاحب نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ کے پی کے میں جو ہمارا مومنٹم آج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کے لیے لیٹیگیشن کے حوالے سے اور کچھ پولیٹیکل ٹاسک بھی تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے 80% ڈن ہو گئے، اور آج اس لیے میں 3 ہفتے بعد اسلام آباد آئی. بالکل خان صاحب کے جو سائفر ہے یہ ایک پلانٹڈ ڈرامہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کے جو دفعات ان پہ لگائے گئے ہیں وہ یا لائف امپریزمنٹ ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہے. اور یہ چونکہ ان کے یہ سازش کا خان صاحب کو جولائی میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا ایسا کوئی پروگرام ہے، اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ یہ ان کی سازشیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر حاوی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب کو ہر طریقے سے ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مولڈ کیا جائے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری کیا جائے، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی اور موت اسی ملک میں ہے، یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور سائفر کی کریڈیبلٹی یہ دیکھ لے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بند کمروں کے اندر ہم کیس بھی چلائیں، فیصلہ بھی کریں. ہم کچھ پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی راز ہے، ہم کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی راز ہے. بس صرف سزا جو ہے ان کی پبلک ہے جو اس ٹائم زبان زد عام ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کی خواہش ہے. جس طرح اس ملک میں بھٹو کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیں گے. میم اس کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ ہائی کورٹ شفٹ ہو جائیں گے یا خان صاحب کو عدالت آنا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی مجھے کیس کی پروسیڈنگز دیکھ کر اور جج صاحب کی ریمارکس دیکھ کر امید تو نظر آ رہی ہے کہ ہر کوئی اسلام آباد کا چیف جسٹس نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے جج حضرات موجود ہیں جو آج بھی قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اور رول آف لا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر انڈیپینڈنٹ فیصلہ آیا، کہیں سے لکھ کر نہیں لایا گیا، تو میرا خیال سے ٹرائل اوپن ہو جائے گا. اور یقین کرے جس دن ٹرائل اوپن ہوگا پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور جس نے یہ منصوبہ بنایا ہے سارے جو گیم پلان کا ماسٹر ہے اس کے ہوش اڑ جائیں گے. کیونکہ خان صاحب کے جیل کے اندر بھی وہی ریمارکس ہے جو باہر ہے. خان صاحب کہہ رہے کہ یہ جی جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کی سازش تھی جس کی وجہ سے رجیم چینج کروا کر پاکستان میں مداخلت کی سوال. اچھا نواز شریف کی پیشی کے حوالے سے بھی تو کچھ کہہ دیں. آج یہاں پہ جی ابھی بڑا لیڈر آ رہا ہے. نہیں آج مجھے واقعی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اندر گئی تو مجھے لیڈر اور گیڈر کا فرق نظر آیا. اندر جو ڈیلر صاحب آ رہے ہیں یقین کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو صف ماتم مچا ہوا ہے، ایسے جیسے کسی کی فوتگی ہوئی ہے. آپ جا کے اندر دیکھ لیں تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا. میں نے ایک سنیپ بھی بنایا. خان صاحب جب آتے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور ایسا سما ہوتا تھا جیسے عید ہو. تو آج تو آپ خود دیکھ لیں، اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے ڈیلر کو ہم پہ مسلط کرانا چاہتے ہیں. برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے جس میں پاکستان کا ہر نوجوان باشعور ہے، اور وہ آپ کے ڈیلر کے ساتھ کی گئی لندن ڈیل کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے. اچھا میم کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ میاں محمد نواز شریف کی اسپیشل اور پسندیدہ ترین پرسنالٹی میں سے عامر فاروق ایک ہیں، پھر بھی آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہی صف ماتم آپ کہہ رہی ہیں بچا ہوا، کیا وجہ ہے؟ جی صف ماتم میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ
جب لیڈر اور ڈیلر میں یہی فرق ہے. آپ صحافی لوگ ہیں, آپ اندر دیکھ لیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صفِ ماتم ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی میت ہو, فوت کی ہوئی ہے. ہم نے نہیں کہا ہے, اور میں کہہ رہی ہوں, اور آپ اندر جا کے خود کے لیے میرے خیال سے آپ کو پرمیشن نہیں ملے. جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کے کیا حالات ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کسی بھی صورت میں نہیں مان رہی, اور آپ چاہے مرضی فیبرری میں الیکشن کرائے, چاہے ایک نئی پٹیشن لا کر برف باری کا بہانہ بنا کر الیکشن پوسٹ پون کرائے. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے 2/3 3/3 سے بات آگے نکل چکی ہے. پاکستان میں عمران خان انشاءاللہ کلین سویپ کرے. کہیں اڈیالہ والا مان کے باہر تو نہیں چلا جائے گا؟ انشاءاللہ وہ لیڈر ہے, اگر اس نے ماننا تھا تو وہ یہ 18 مہینوں کی اتنی لمبی جدوجہد نہ کرتے, وہ چلے جاتے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ملک کے لیے قربان کی ہے, اپنی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات بھی اس ملک کے لیے دیے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا کوئی باہر جا کے کچھ بھی اپنے لیے بنا سکتے تھے. لیکن جس بندے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہیرا لیڈر دیا ہوا ہے, تو میری اس ملک کے جو خود کو فیصلہ ساز کہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. آپ پاکستان کو دلدل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ.